اپنے باپ کے انتقال کے بعد اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود میں اپنی ماں کے سر پر بہت بڑا بوجھ بن چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے میری شادی کن حالات میں کی، کس طرح انہوں نے میرے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا اور رخصتی کرتے وقت جو نصیحت انہوں نے مجھے کی تھی وہ میں کبھی نہ بھول پائی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی، اور میرے شوہر کا رویہ جو میرے ساتھ شروع دن سے ہی غیر مناسب تھا، اس کو بھی میں خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کو اپنی وجہ سے اور کوئی دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ میں نہ چاہتی تھی کہ میری ماں، جو کہ پہلے سے ہی میرے والد کی جدائی میں نڈھال ہو چکے ہیں، ان کی حالت بے انتہا خراب ہے، اور پھر میرا دکھ بھی ان کے دکھوں میں اضافہ کر دے۔ اسی لیے میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میرا شوہر سہیل، جو کہ اپنے آپ کو بہت باکردار اور معزز انسان سمجھتا تھا، اس کو میں آج تک نہ سمجھ پائی تھی۔ کئی عرصے سے میری شادی اس کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن آج تک میں اس کو صحیح طرح سے جان نہ پائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے یا پھر وہ کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ رہ رہے تھے، ایک کمرے میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن نہ تو سہیل میرے بارے میں کچھ جانتا تھا اور نہ ہی مجھے سہیل کی زندگی کے بارے میں کوئی خبر تھی۔ بس میں اتنا جانتی تھی کہ میری سہیل سے دوسری شادی ہوئی ہے۔ اس کی پہلی بیوی کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ جب پہلی بار سہیل کا رشتہ ہمارے گھر میں آیا تھا تو میری ماں بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ سہیل ایک اچھے خاندان کا اور معزز انسان تھا۔ جن بھی لوگوں سے میری ماں نے سہیل کے بارے میں پوچھا، سب نے سہیل کی تعریف کی اور اس کی عمدہ تربیت کی مثال دی۔ میری ماں بھی سہیل کی تعریفیں سن کر اس سے متاثر ہوئی اور اپنی اکلوتی بیٹی اس کو سونپنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اماں جان سوچنے لگی کہ سہیل بہت معزز انسان ہے، مجھے سنبھال کر رکھے گا اور میری خواہشات کو اہمیت دے گا اور میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ لیکن قسمت کا کس کو علم ہوتا ہے؟ میری قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ سہیل کی ایک چیز جو اماں جان کو سب سے اچھی لگی تھی وہ تھی کہ اس کا سچ بولنا۔ سہیل کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی اور اب میں یہ دوسری شادی کر رہا ہوں۔ جیسے ہی سہیل نے یہ ساری بات کی تو میں حیران ہو گئی اور میں کہنے لگی کہ میں ہرگز ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی جو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ میں نہ تو کسی کی بیٹی کے اوپر ظلم کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی بیٹی کے اوپر یہ ظلم برداشت کروں گی۔ ابھی اماں جان جذباتی الفاظ کہہ رہی تھی کہ سہیل نے بتایا کہ میری پہلی بیوی زندہ نہیں رہی، وہ کئی عرصے پہلے ہی انتقال کر چکی ہے۔ یہاں تک کہ میں تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں جان کی خواہش ہے کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں تاکہ ہمارے گھر کی میں گئی ہوئی رونق واپس آ جائے اور ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی ناہید سے بہت بے انتہا محبت کرتا تھا اور وہ میرے دکھ درد کے ساتھی تھی۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری شادی کے بعد لوگوں کے منہ سے میرے بارے میں غلط باتیں سنیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو ساری حقیقت خود ہی بتا دوں۔ وہ رات آج تک مجھے یاد ہے جب میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وقت آ گیا تھا جب میرے بچے نے اس دنیا میں جنم لینا تھا۔ رات کو اچانک میری بیوی ناہید کی طبیعت بے انتہا خراب ہونے لگی۔ اس کو ایک دم سے شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے اور اماں جان نے فوراً ہسپتال کا رخ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے اور آپ لوگوں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ناہید کی طبیعت بے انتہا خراب ہے۔ بہت زیادہ کمزوری ہونے کے باعث وہ صحیح طرح سے یہ عمل انجام نہیں دے سکتی، اور اس کے علاوہ اس کی عمر بھی کم ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ نہ صرف ماں کی زندگی کو خطرہ ہے بلکہ بچہ بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اپنے مریض کے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس کو اس مصیبت کے عالم میں اسے نجات دے۔ ڈاکٹر یہ بات کر کے ہم سے چلا گیا۔ میں اور اماں جان بہت پریشان ہوئے۔ میں نے رو رو کر اپنی بیوی ناہید کے لیے دعا کی
اپنے بچے کی لمبی عمر کی دعا کی، لیکن سب کچھ رہ گیا۔ خدا تعالیٰ نے نہید کو اپنے پاس بنا لیا اور مجھے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ ایک ایسے امتحان شاید جس میں میں پورا نہ اترنے والا تھا، لیکن جب خدا کسی سے امتحان لیتا ہے تو اس کو صبر بھی دے دیتا ہے۔ میں نہید کے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور دیکھیں کئی عرصہ ہو گیا میں اس کے بغیر زندہ ہوں، یہاں تک کہ اس کی جگہ کسی اور کو دے رہا ہوں اور شادی بھی کر رہا ہوں، چونکہ میں مجبور ہو چکا ہوں۔ میری ماں کی آخری خواہش ہے کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں، وہ میرے بچوں کو دیکھیں اور سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بس یہی وجہ ہے جو مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ خیر ابھی ہم اسپتال میں ہی تھے، زاروں قطار رو رہا تھا۔ اماں جان مجھے صبر کرنے کے بارے میں بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ مشکل وقت ہے، اس وقت ہر عورت کی حالت یہی ہوتی ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ تمہیں ضرور اس امتحان سے نکالے گا۔ ابھی ہم اور میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ میں بے ساختہ ہو کر ان کی طرف دوڑا اور کہنے لگا، کیا ہوا ڈاکٹر؟ میری بیوی اور بچہ آپ کیسے ہیں؟ تب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، شاید خدا کی یہی مرضی اسی سب میں تھی، ہم نہ تو آپ کی بیوی کو بچا پائے اور نہ ہی آپ کا بچہ بچ سکا۔ آپ کا بچہ پیدائش کے دوران ہی آپ کی بیوی کے پیٹ میں انتقال کر گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا زہر آپ کی بیوی کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہم کنٹرول نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کی بیوی بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا کرے، تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا، لیکن میں وہیں ٹوٹ کے بکھر گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ زندگی نے مجھے جس امتحان میں ڈالا تھا وہ میرے لیے بہت سخت بن چکا تھا۔ بار بار ڈاکٹر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، روتا رہا، ان کی منتیں کرتا رہا اور کہتا رہا کہ خدا کے لیے ایک بار پھر دیکھ لیں، میری بیوی زندہ ہوگی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے میرے ساتھ جینے کا وعدہ کیا تھا، عمر بھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ جب میں نے ڈاکٹر سے یہ ساری التجا کی تو ڈاکٹر نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے رکھا اور کہا، یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اگر خدا چاہتا تو آپ کی بیوی اور بچے کو زندگی دے سکتا تھا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی ہم زندگی تو نہیں دے سکتے نا، آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ بس پھر کیا ہونا تھا، نا امیدی اور مایوسی کے ساتھ ہم لوگ واپس آ گئے۔ کئی عرصے تک تو میں حیرانی سے باہر ہی نہ آیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اور ابھی تک کسی خواب کی ضد میں آج کیا حقیقت وہی تھی جو میں دیکھ چکا تھا، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مجھے حقیقت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ہمارے گھر میں اداسی نے ڈیرے ڈال لیے، یوں لگتا تھا جیسے اداسی ہمارے گھر کی دیواروں پر بال پھیلائے سو رہی ہے۔ دن بدن اماں اور میں نے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دی، ہمارے گھر میں ہر طرف خاموشی خاموشی تھی، ہر گزرتا دن ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بس ہم اس جہاں کے مسافر بن چکے ہیں۔ گھر میں رہنے کے باوجود بھی سکون نہ آتا تھا۔ میری اداسی اور پریشانیوں کا حال میری ماں نے شادی نکالا۔ بس یہی میری ساری حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں اپنی ماں کی خواہش پر آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بہت شریف اور اچھی ہے، اماں جان کو بھی پسند ہے۔ اگر آپ بھی اب میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، آپ کا حق ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس دن سہیل چلا گیا اور اماں اس کے الفاظ پر پگھل گئی اور سوچتی رہ گئیں کہ آج کل کے دور میں بھی اس طرح کے انسان ملتے ہیں۔
جن میں احساس ہو اور والدین کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بس سہیل سے متاثر ہونے کے لیے۔ سہیل کی پہلی ملاقات ہی اماں کے دل میں گھر کر گئی تھی اور شادی بھی ہونے لگی۔ اب ہمیں سہیل کی اور کوئی حقیقت معلوم نہیں تھی، شادی تو ہو گئی تھی۔ اماں نے ساری حقیقت مجھے بتا دی تھی۔ میں بھی اتنا جانتی تھی کہ سہیل کی ایک بیوی تھی جو کہ بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو گئی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی ہم لوگ سہیل کو جانتے تھے۔ لیکن جب سے میری شادی سہیل کے ساتھ ہو گئی تھی، مجھے بہت ہی عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ آج تک سہیل نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ میں اس کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا دل دکھا ہوا ہے، وہ پریشان ہے۔ آخر ناہید اس کی پہلی محبت تھی اور اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت سہیل کو یاد آتا ہوگا، لیکن اس سب میں میری کوئی غلطی نہ تھی۔ سہیل مجھے میرا حق نہیں دے رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے قریب جاؤں، اس کے زخموں کی محرم بنوں اور اپنی محبت سے اس کے زخم بھر دوں، لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا جب سہیل مجھے اپنے قریب ہونے دیتا۔ سہیل نے تو آج تک مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دیا تھا۔ وہ میرے قریب آنے سے کتراتا رہتا تھا، مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈتا۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے، لیکن آج تک ہمارا کوئی جنسی تعلق نہ تھا۔ یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ مجھے اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن مجھے میرا حق بھی نہیں مل رہا تھا۔ بے شک مجھے کھانا پینا اوڑھنا سب کچھ وقت پر مل جاتا ہے، لیکن جس چیز کی میں اصل حقدار تھی، سہیل نے آج تک مجھے اس سے دور رکھا ہوا تھا۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، لیکن وہ بھی صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سکون کا ماحول ہوتا تھا، کبھی لڑائی نہ ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں جو ملازمہ تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی، بالکل جوان تھی۔ اس کی خوبصورتی کو جب میں دیکھتی تو خدا کی قدرت یاد آ جاتی کہ اتنی خوبصورت لڑکی نوکرانی ہے، لیکن اس پر یہ امتحان تھا کہ وہ قدرتی طور پر گونگی تھی، ہر وقت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی ہوتی تھی۔ میں اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ مجھے سر ہلا کر جواب دے دیتی یا پھر اشاروں میں اپنی بات کا اظہار کر دیتی۔ آج تک اس نے مجھے اپنے دکھوں کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ لڑکی بہت بے بس اور معصوم ہے۔ ہمیں اس ملازمہ کا نام حجا تھا۔ یہ بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن اس کا خوف مجھے پریشان کرتا رہتا۔ میں اپنے غم بھول جاتی تھی جب مجھے اس کی حالت نظر آتی۔ میں کئی بار اس سے پوچھتی کہ وہ ڈری ہوئی کیوں رہتی ہے، آخر اس کو اس گھر میں کیا مسئلہ ہے، یا پھر اس کے اپنے گھر میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ ڈری ہوئی رہتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہ بتا پاتی تھی، ہر وقت خاموش رہتی۔ جب بھی میں یہ بات کرنے لگتی تو وہ کوئی دوسرا کام کرنے کے بہانے وہاں سے چلی جاتی، جب پھر خاموشی سے میری باتوں کو سنتی رہتی، کوئی بھی جواب نہ دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے ساری حقیقت بتائے، شاید میں اس کی مدد کر سکوں یا پھر اس کے مسئلے کو حل کر سکوں، لیکن آج تک اس نے مجھے کسی بھی طریقے سے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ خیر، میں بھی خاموش ہو جاتی۔ جب وہ مجھے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی تو میں بار بار اس کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ حیا بہت اچھی تھی، مجھے اپنی بہن کی طرح لگتی تھی، ہر کام میں میری مدد کرتی اور گھر کا سارا کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ میری ساس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جب بھی میرا شوہر آتا تو وہ کچن سے نہ نکلتی تھی، حالانکہ وہ کئی عرصے سے اس گھر کی ملازمہ تھی۔ اب تک تو اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میرا شوہر اس گھر کا مالک ہے اور اس سے ڈرنا غیر مناسب بات ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈرتی تھی۔ میں نے اس چیز کا ذکر جب اپنی ساس کے سامنے کیا تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بات جو مجھ سے کی ہے اپنے شوہر کے سامنے مت کر بیٹھنا اور نہ ہی کسی اور کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے۔ حیا کے گھر والے بہت زیادہ سخت ہیں، وہ اس کو کام کرنے نہیں دیتے، لیکن بہت غریب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے والدین کو میں نے سمجھایا ہے اور کہا ہے یہاں پر اس کو کسی سے بھی خطرہ نہیں ہے،
والدین کے پریشر کی وجہ سے یہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور تم اس پر زیادہ توجہ مت دیا کرو۔ میری ساس نے جب مجھے حجا کے بارے میں اس طرح کی بات کی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا واقعی میں اس کے والدین سخت ہوں گے اور اس کا بھائی بھی سخت ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میری زندگی میں پہلے سے ہی جو مسئلہ چل رہا تھا، میں اس کو حل کرنا چاہتی تھی، اپنے شوہر کی توجہ اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں سہیل سے محبت کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے، میری محبت میں مبتلا ہو جائے اور مجھے اہمیت دے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنا میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ آج تک کبھی بھی سہیل میرے قریب نہ آیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی میری تعریف کی تھی۔ نہ جانے میری زندگی ہے کہ یہ کیسے گزرنے والی تھی۔ کیا میں اسی طرح سہیل کے انتظار میں بیٹھنے والی تھی، یا پھر کبھی میری زبان اس کے سامنے کھلنی تھی۔ ہر روز یہ سوچتی تھی کہ میں سہیل سے بات کروں گی، اس سے پوچھوں گی کہ آخر مجھ میں کمی کیا ہے، یا پھر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ میرے قریب آنے سے کتراتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کی خاطر تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجال ہے جو سہیل نے کبھی بھی مجھے حقیقت بتائی ہو، وہ حقیقت تو تب کھلتی جب میں سہیل سے کچھ پوچھتی، لیکن آج تک میں نے سہیل سے کوئی بات نہ کی تھی۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، یہ سوچ کے کہ کہیں اس کو میرا سوال کرنا برا نہ لگ جائے۔ بس اسی وجہ سے میں اکثر خاموش رہتی تھی، اور میری ماں کی وہ بات جو انہوں نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کی تھی وہ آج تک مجھے یاد تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے گھر میں کوئی اور مسئلہ پیدا ہوتا، یا پھر سہیل مجھ سے خفا ہو جاتا اور مجھے گھر کے سے نکال دیتا، کیونکہ میں اپنی ماں کے غموں میں مزید اضافہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے شاید یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ حالانکہ بھوک پیاس یا کسی بھی چیز کی کمی میں آسانی سے برداشت کر لیتی تھی، لیکن اپنے آپ کا نظر انداز ہونا اور اپنے شوہر کی توجہ کا نہ ملنا، یہ سب کچھ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی، اور میں یہ سب کچھ کئی عرصے سے برداشت کر رہی تھی۔ میں اکیلی اپنے دکھوں کو برداشت کرنے والی تھی، میرے ساتھ تو کوئی اور سہارا بھی نہ تھا۔ اپنی ساس کو اپنے شوہر کے بارے میں کیسے بتاتی، کیونکہ میرے شوہر اس کا بیٹا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ سب کچھ بتاؤں۔ مجھے یہ سب کچھ مناسب نہ لگتا تھا۔ اپنی ماں کو بھی کچھ نہ کہہ سکی، اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا جس کے سامنے میں اپنی کہانی سناتی، دکھوں کی داستان بتاتی۔ میری ماں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا اب تم رخصت ہو کر اس گھر سے جا رہی ہو، تمہارا گھر اب یہ نہیں ہے، تمہارا حقیقی گھر وہی ہے جہاں پر تمہاری شادی ہو کر جا رہی ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے سر پر تمہارے باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہو جائے، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، تم نے ان کو برداشت کرنا ہے، خاموشی سے اور ثابت قدم رہ کر مشکلات سے لڑتے رہنا ہے۔ کبھی بھی روٹھ کر یا لڑائی کر کے میرے گھر نہ آنا، کیونکہ جب بھی تم لڑائی کر کے میرے گھر آؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہ ہوگی۔ تمہاری ماں ایک بیوہ عورت ہے، ساری زندگی کیسے میں تمہیں سڑکوں پر لے کر پھرتی رہوں گی؟ تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی میں نے کن حالات میں کی ہے، کیسا وقت تم یہاں پر دیکھ کر گئی ہو۔ کیا تم نے کچھ نہیں سہا؟ میں نہیں چاہتی کہ سب کچھ دوبارہ کی طرح ہو جائے۔ تمہیں اپنے سسرال میں ہی رہنا ہوگا، تمام دکھ برداشت کرنے ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنی ساس کے ساتھ اپنی ماں والا رویہ رکھنا، اس کو ماں سمجھو گی تو وہ بھی تمہیں اپنی بیٹی سمجھے گی۔ مجھے کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ آئے، میں کبھی بھی ان معاملوں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اپنا گھر اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرنا، بس میری یہی درخواست تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں خوش ہنستا بستا دیکھ کر میں اس دنیا سے چلی جاؤں، کیونکہ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں تمہیں بھی تمہارے گھر کا کر چکی ہوں۔ تمہارا باپ تو اس زندگی کے امتحانوں میں مجھے اکیلا چھوڑ کر خود خدا تعالیٰ کے پاس ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، لیکن میں اکیلی رہ چکی ہوں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر میں خوش رہو، تاکہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو۔
بس میری ماں کے یہی الفاظ میرے سینے پر نقش چھوڑ گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ جو رویہ میرے شوہر کا میرے ساتھ چل رہا تھا اس کو میں نظر انداز نہ کر سکتی تھی۔ اور شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک میرا شوہر صرف ایک کام کی پابندی کر رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا شاید یہ اس کا پیار ہے، لیکن جب ایک دن اس کی حقیقت میرے سامنے کھلی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ شادی کی پہلی رات بھی میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس کا دودھ مجھے دیا اور کہا کہ اس کو فوراً سے پی لو، اماں جان نے خاص تمہارے لیے یہ دودھ بنوایا ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ اتنا خیال رکھنے والا شوہر مل گیا ہے۔ میں نے وہ دودھ پی لیا اور اس کے بعد ہر رات میرا شوہر سہیل مجھے وہ دودھ دیتا ہے اور کہتا کہ اس کو پی لو، اور میں چپ چاپ پی لیتی۔ آج تک میں نے اس دودھ کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا، حالانکہ سہیل خود نہ پیتا تھا۔ خدا کا غضب یہ تھا کہ جیسے ہی میں وہ دودھ پیتی تھی تو فوراً مجھے گہری نیند آ جاتی تھی۔ ایک دم سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا ہو جاتا اور میں گہری نیند میں سو جاتی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہ ہوتا کہ رات کو میرا شوہر کیا کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، اس چیز کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ جب میں صبح اٹھتی تب میرا جسم اس قدر بھاری ہوا پڑا ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ساری رات میں نے بہت زیادہ کام کیا ہو۔ تھکان اس قدر ہوتی کہ اٹھنے کو دل بھی نہ کرتا اور سر میں بھی ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میری نیند پوری نہیں ہوئی، حالانکہ میں بہت جلدی سو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس چیز کے بارے میں مجھے آج تک کوئی خبر نہ ہو سکی تھی۔ کئی بار جاننے کی کوشش کی، جب میرا شوہر مجھ سے سارا دن کوئی بات نہ کرتا، رات کو بھی میں سو جاتی تو میں یہی سوچتی کہ آج میں رات جب سہیل مجھے دودھ دینے کے لیے میرے پاس آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ دودھ کیوں نہیں پیتا، اور باقی تو وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، پھر میرا خیال کیوں رکھتا ہے، مجھے دودھ کیوں دیتا ہے۔ لیکن میں نے یہ صرف سوچا ہی تھا، سوال کرنے کی ہمت مجھ میں آج تک پیدا نہ ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں جان کو شکایت کا موقع ملے۔ ان کو راضی رکھنے کی وجہ سے اور اپنا گھر بسائے رکھنے کی کوشش میں خود کو ہی دھوکے میں رکھ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، حاجہ کی حالت بھی عجیب و غریب ہوتی گئی۔ تبدیلیاں میں نے اب اس گھر میں نوٹ کرنا شروع کر دی، لیکن اصل وجہ تک نہ پہنچ سکی تھی۔ آج پھر سے میرے شوہر پیار بھرے انداز کے ساتھ مجھے دودھ کا گلاس دینے لگا اور کہنے لگا کہ سارا دن میری بیوی کام کرتی ہے اور دیکھو تو صحیح، تمہاری شکل بھی اتر چکی ہے، یوں لگتا ہے جیسے خون تو تمہارے جسم میں ہے ہی نہیں۔ اگر میں تمہارا خیال نہ رکھوں تو تم تو بیمار پڑ جاؤ۔ چلو جلدی سے یہ دودھ پی لو تاکہ تمہاری ساری تھکان ختم ہو جائے۔ میں نے اپنے شوہر کے الفاظ پر غور کیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ظاہری طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہوں تاکہ میں ان سے کوئی سوال نہ کروں یا پھر اس کی محبت پر مجھے شک نہ ہو۔ خیر، وہ دودھ کا گلاس میں نے اپنے شوہر سہیل سے لے کے ساتھ رکھ دیا اور اپنے شوہر کو غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے میں نے یہ عمل کیا تو میرے شوہر کا چہرہ اتر گیا، کیونکہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ دودھ کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ دودھ آج آپ پئیں گے، کیونکہ میں نے تو آج آپ کے کہنے سے پہلے ہی دودھ پی لیا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ روزانہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا شوہر اس طرح سے میری خدمت کرے، اسی لیے میں نے پہلے ہی دودھ پی لیا تھا۔ آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بھی تو سارا دن کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے آج یہ دودھ میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ یہ دودھ پی لیں۔ جیسے میں نے یہ بات کی تو میرا شوہر عجیب و غریب باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، میں یہ دودھ پیار و محبت کے ساتھ تمہارے لیے لایا تھا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا اور وہ دودھ نہیں پیا۔ اگر یہ دودھ تم نے نہیں پینا تو مت پیو، لیکن میں بھی یہ دودھ نہیں پیوں گا۔ اس کی باتوں سے مجھے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ ہر صورت مجھے یہ دودھ پلانے والا ہے۔ میں نے بھی اس پر سوچ لیا کہ میں دودھ نہیں پیوں گی۔
खैर इसी तरह हमारे दरमियान कई बातें हुई। वो बार बार मुझसे कहते रहे कि दूध पी लो, और मैं बार बार इनकार करती रही। यहाँ तक कि मेरे शोहर ने कहा कि अगर मैंने दूध ना पिया तो वो मुझसे खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। फिर मैं कैसे अपने शोहर को नाराज़ कर सकती थी। ना चाहते हुए भी वो दूध मैंने दोबारा पी लिया और इसके बाद मैं सो गई। फिर मुझे इस रात का कोई इल्म न रहा कि इस रात क्या हुआ। मैं जानना चाहती थी कि आखिर हकीकत है क्या। वो शख्स मेरा शोहर होने के बावजूद मेरे करीब आने से कतराता है, मुझे हाथ तक नहीं लगाता, मुझसे पूरा दिन बात नहीं करता, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है वो दूध का गिलास देकर मुझे पीने पर क्यों मजबूर करता है। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, आखिर ये सब कुछ क्या है। खैर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मैं जुस्तजू में थी कि मुझे सब कुछ पता चल जाए, और एक दिन हकीकत खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई। एक दिन मैंने अपनी मुलाजमा हजा से कहा कि तुम मेरे कमरे में कुछ वक्त के लिए आ जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे कमरे की सफाई कर दो। मैं तुम्हें बताती जाऊंगी और तुम मेरे कमरे की सफाई करती जाना। हजा ने मुझे अपने सर को हिलाते हुए इशारा किया और कहा कि मैं आ रही हूँ। मैं इसके बाद अपने कमरे में चली गई। जैसे ही हजा मेरे कमरे में आई तो मैंने फ़ौरन इसका बाजू पकड़ा, इसको अपने बेड पर बैठाया और जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि इस घर की जो भी हकीकत है मुझे बताओ। आखिर तुम्हारे साथ इस घर में क्या हो रहा है? तुम हर वक्त क्यों डरी सहमी रहती हो, और मेरी सास का रवैया तुम्हारे साथ गैर मुनासिब क्यों होता है? जब भी मैं तुम्हारे मतलब कोई बात करने लगती हूँ या फिर तुमसे तुम्हारे वालिदैन के बारे में पूछने लगती हूँ तो मेरी सास मुझे फ़ौरन टोक देती है, रोक देती है। आखिर क्या माजरा है? बेशक तुम गूंगी हो, मैं जान सकती हूँ कि तुम बात नहीं कर सकती, लेकिन इशारों में मुझे बताओ। मैं हकीकत जानना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बातों को समझना चाहती हूँ। तुम्हारी तकलीफ़ जो कि तुम्हारे चेहरे से मुझे साफ नज़र आती है, मैं इसको कम करना चाहती हूँ। देखो हजा, अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बता दोगी तो शायद मैं तुम्हारे ये मुफीद साबित हो सकूं। अगर तुम अपनी परेशानी मुझे बताओगी तो इस तरह से तुम्हारा बोझ भी कम हो जाएगा और शायद मेरे मशवरे से तुम्हारा मसला हल हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं, लेकिन मुझे बताओ आखिर हकीकत क्या है। जैसे ही मैंने हजा से ये बात की तो उसकी आंखें नम हो गई, वो रोने लग गई। अब मुझे शक हो चुका था कि वाकई ये हजा मुझसे कुछ छुपा रही है, कोई ऐसी बात जो इसे बेइंतहा परेशान कर रही है और इसको रोने पर मजबूर कर रही है। मैंने अपने हाथों से हजा के मुंह पर जो कि इसके आंसू गिरे हुए थे इनको साफ किया और मीठे लहजे में कहा कि हजा, तू मेरी बहन की तरह हो, तू एक जवान लड़की हो, तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरने वाली, तुम्हें हकीकत मुझे बतानी होगी। आखिर क्या है? अभी मैं यही सब कुछ कर रही थी कि अचानक मेरी सास की आवाज़ आई, जो लग रहा था जैसे मेरे कमरे की तरफ आ रही हो। मैंने जल्दी से हजा को कहा कि वो अपना हुलिया सही करे और मेरी अलमारी को साफ़ करे। मैंने फ़ौरन जाकर धीमी आवाज़ में अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, ये सोचकर कि अगर मेरी सास कमरे में आए तो वो मेरे बारे में कुछ गलत ना समझे और ये ना पूछे कि दरवाज़ा क्यों बंद था। अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने दुखों को मुझ पर जाहिर न करे, लेकिन आज वो बताने वाली थी। ऐन वक्त पर मेरी सास ने आकर मेरी सारी मेहनत मट्टी में मिला दी। न जाने इस औरत को कहीं सुकून क्यों नहीं मिलता, हर वक्त इसकी ज़बान से हजा की पुकार जारी रहती है। अब भी वो हजा का पूछते हुए मेरे कमरे तक आ गई थी। हालांकि मैं इसको बताकर भी आई थी कि हजा मेरे कमरे में सफाई कर रही है, मेरी तबीयत सही नहीं है तो आज मुझे सफाई कर देगी। लेकिन इस औरत को फिर भी चैन ना आया और ये यहाँ तक पहुँच गई। हजा जल्दी से मेरी अलमारी की तरफ बढ़ी और इसको साफ़ करने लगी। मैं अपने बेड पर सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी और वहीं पर मेरी सास आ गई। कहने लगी, बेटी अभी तक हजा फारग नहीं हुई, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं चाह रही थी कि हजा मुझे चाय बना दे। मैंने अपनी आधी आंखें खोलकर इनको देखा और कहने लगी, अम्मा जान
ابھی اس کو آئے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے کہ اچانک آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابھی تو اس نے صفائی کرنا شروع کی ہے، میں اس کو بتا رہی ہوں اور وہ صفائی کر رہی ہے۔ آپ تھوڑا وقت انتظار کر لیں، میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ حیا جب یہاں سے فارغ ہوگی تو وہ ہم دونوں کے لیے چائے بنا دے گی۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں اور درد کی دوا لے لیں۔ میں نے اپنی ساس سے جب یہ سب کچھ کہا تو وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، بس میرے دل و دماغ پر ہر وقت بوجھ سا رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہاری جلدی سے جلدی اولاد دے دے تاکہ یہ بوجھ ختم ہو جائے اور مجھے سکون آ جائے۔ اسی لیے بس مجھے ہر وقت پریشانی ہوتی ہے۔ میں یہیں پر تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، کچھ وقت سکون میں گزر جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کو غور سے دیکھا اور خاموش ہو گئی، کیونکہ میری ساس کو مجھ پر پہلے ہی شک ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ میں حیا سے کوئی بات پوچھنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے شاید اس کو اپنے کمرے میں لے آئی ہوں۔ تبھی میرے ساتھ پیچھے آ گئی تھی، اب جی اور عطا کر میرے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ میری ساری سوچ پر اس نے پانی پھیر دیا۔ خیر میں خاموش رہی اور تھوڑی دیر بعد میں نے حیا سے بولا کہ جاؤ اماں جان کو چائے بنا دو، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آج بھی میرا کام ہونے والا نہیں۔ جیسا ہی میرے کمرے سے حیا گئی، اس کے فوراً بعد ہی میری ساس بھی چلی گئی۔ جب میں نے اپنی ساس کا یہ رویہ دیکھا اور جب میں نے حیا کو روتے ہوئے دیکھا تو میں جان گئی کہ واقعی میں کوئی بات ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ حیا بھی، میں اپنے بیڈ پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا دماغ میرے شوہر کی طرف گیا اور ایک دم سے مجھے ایک ایسا خیال آیا جس کی وجہ سے میں چونک اٹھی۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں حیا کا اور میرے شوہر کا کوئی تعلق تو نہیں، جس کی وجہ سے حیا ہر وقت ڈری ہوئی رہتی ہے، کچھ بتا بھی نہیں سکتے اور میرے ساتھ بھی اس پر پوری نگرانی کرتی ہے۔ کبھی بھی حیا کو میرے ساتھ بات نہیں کرنے دیتی اور نہ ہی مجھے اس کے ساتھ بولنے کا موقع دیتی ہے۔ جیسے مجھے یہ خیال آیا تو میں ڈر گئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں اس طرح کی باتیں کیوں سوچ رہی ہوں۔ تبھی میں نے فوراً اپنے دماغ کو ان الجھنوں سے نکالا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج میں نے سوچا کہ میں آج رات اس راستہ کو ضرور پہنچوں گی۔ جیسے میرے شوہر کے آنے کا وقت قریب ہوا، میں اپنی ساس سے کہا کہ اماں جان، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اور آج پورا دن میرے سر میں بھی شدید درد تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، تو میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ جب سہیل آ جائے تو آپ ان کو کھانا دے دیجیے گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، حالانکہ میں یہ سب کچھ ڈرامہ کر رہی تھی۔ میں سوئی نہیں تھی، صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آ کر اپنے کمرے میں آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر اس کمرے میں آ چکا ہے۔ میں نے اس بات کو نارمل لیا اور سو گئی۔ نیند آ گئی۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنی سائیڈ چینج کی تو مجھے ایک بات محسوس ہوئی، ایک ایسی بات جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہو گئی اور فوراً اٹھ بیٹھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میرا شوہر تو تھا ہی صحیح، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تیسرا بندہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں فوراً اٹھی اور جیسے ہی دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ میرے کمرے میں اور کوئی نہیں بلکہ میری نوکرانی حیا تھی، جو کہ میرے شوہر کے بہت زیادہ قریب تھی اور ان کے دونوں کے درمیان جنسی تعلق بھی تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس ختم ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کرے گا، اور میری ملازمہ جو ہر وقت ڈرتی ہے اور میرے سامنے روتی بھی ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں فوراً چلا اٹھی۔ میرے شوہر نے میرے آگے ہاتھ اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے حیا بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے اماں جان کے کہنے پر تم سے شادی کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حیا جو کہ گنگی ہے اس گھر کی بہو بنے، حالانکہ میں نے حیا سے نکاح کیا ہوا ہے۔ اماں کو بھی اس بات کا پتہ ہے،
शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ आज तक कोई भी जिनसी तल्लक कायम ना कर पाया, क्योंकि मैं हजा को पसंद करता हूँ और मेरे लिए यही सब कुछ है। लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी तो कर ली, लेकिन इसको निभा ना पाया। खुदारा मुझे माफ़ कर दो और मेरे किरदार को उछालने से रुक जाओ। मैं फारग रोने लगी। हजा मेरे सामने रो रही थी और कह रही थी कि मैं मजबूर हूँ, मैं आपको कुछ ना बता सकती थी और मैंने गूंगे होने का भी ड्रामा किया था। मैं गूंगी नहीं हूँ। जब मैंने हजा को बोलते हुए देखा तो मुझे मज़ीद हैरानी हुई, क्योंकि हजा गूंगी ना थी, बल्कि वो गूंगे होने का ड्रामेबाजी कर रही थी। ये सब कुछ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मेरे शोहर को सुनकर मेरी सास भी आ गई थी। वो भी जान गई कि सारी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। इन सब लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। मेरी तमाम तर वफ़ाएं सिर्फ सुहेल के लिए थी, लेकिन सुहेल ने मुझे बहुत बड़े धोखे में डाल दिया। सिर्फ हजा की इतनी कसूरवार थी कि वो एक मुलाजमा थी, जिसकी वजह से मेरी सास ने इसको बहू बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, एक ऐसा धोखा जिसने मुझे सुहेल से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। मैंने वो रात तो खामोशी से गुजार दी, लेकिन जैसे सुबह मैं उठी, मैं हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली गई। इनको सारी हकीकत बताई। मैंने अपनी माँ को बता दिया कि अम्मा जान, मैंने आपके कहने पर ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने हमेशा के लिए वो घर छोड़कर आ गई हूँ। जैसे मेरी माँ ने ये सारा किस्सा सुना तो वो भी परेशान हो गई और कहने लगी कि बेटी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ज़रूर बेहतर करेगा। इसके बाद वो लोग कभी भी लौट कर मेरी तरफ ना आए। कि अरसा मैं अपनी माँ के साथ रही। इसके बाद जब मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक दिन हमारे दरवाजे पर आ गई। सुहेल भी इनके साथ था, यहाँ तक कि हजा भी साथ आई थी। इन दिनों ने अम्मा जान से रो रो कर माफ़ी मांगी और कहने लगी कि हम लोगों ने आपकी बेटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। हजा की औलाद नहीं हो सकती, ये एक बांझ औरत है। हजा ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, तुम्हें वापस घर चलना होगा। मैं वहाँ पर सिर्फ मुलाजमा की हैसियत से ही रहूँगी। तमाम हकूक़ तुम्हें मिलेंगे, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, और सुहेल का रवैया भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ भूलना होगा, हमें माफ़ करना होगा। अम्मा जान ने जब इन लोगों की ये हालत देखी तो उन लोगों को माफ़ कर दिया। मेरा दिल तो ना चाह रहा था, लेकिन मैं भी मजबूर हो गई। माफ़ किया और फिर इन लोगों के साथ आ गई। जब मैं यहाँ आई तो इन लोगों के रवैये देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा अजीज़ समझने लगी, मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, और सुहेल भी हर वक्त मेरी तरफ तवज्जो करने लगे। ये सब कुछ जो मुझे मिल रहा था, मैंने कभी सोचा भी ना था। ज़िंदगी ने मुझे फिर से जीने की राह दिखा ली। वो ज़िंदगी जो कभी मेरी बेरंग और सूखे हुए पत्तों की तरह बिखरी पड़ी थी, अब एकदम से रंगों में भर चुकी थी और सरसब्ज हो चुकी थी। अम्मा जान भी अब बेइंतहा खुश थी, क्योंकि इनको यकीन हो गया था कि अब इन लोगों को मेरी कदर हो गई है। ज़िंदगी ने मुझे एक बार फिर से जीने का मौका दिया। मैं हर वक्त खुदा ताला का शुक्र अदा करती थी, लेकिन मैंने कभी भी हजा के साथ कोई बदतमीज़ी ना की। जितना मेरा हक था इस घर में, उतना ही हजा का था, और हजा को भी उतने ही हकूक़ दिए जाते थे जितने कि मुझे। हम दोनों बहनों की तरह रह रहे थे और हम दोनों में कोई फ़र्क ना आया था। मेरी वजह से बेइंतहा खुश थी, क्योंकि मेरी वजह से उसको वो हकूक़ मिले थे और वो अहमियत जो अपनी ज़िंदगी में बांझ होने की वजह से इसने खो दी थी, इसको भी वापस मिल चुकी थी। और एक दिन खुदा ताला मुझसे राज़ी हो गया। इसने मुझे औलाद दे दी, मुझे माँ बना दिया, और फिर हजा मेरे बच्चे को संभालने लगी। इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरने लगी।